بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو لرن لائن پرو۔ لرن لائن میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں مائکروسافٹ آفس اور اسپیسیفک مائکروسافٹ ورڈ کا یہ 5واں لیکچر ہے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ لسٹنگ، ملٹی لیول لسٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کو کسٹمائز کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر پھر پیراگراف سپیسنگ کیا ہوتی ہے، لائن ہائٹ کیا ہوتی ہے، پیراگراف بارڈرنگ کیا ہوتی ہے، پیراگراف شیڈنگ کیا ہوتی ہے۔ تو ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ اسی طرح میں شارٹ کٹ پہ کلک کرتے ہوئے اپنی ریسنٹ لسٹ کے اندر اپنے لیکچرز والی فائل intro.docs کو اوپن کر لیتا ہوں، اور اس کے سب سے اینڈ پہ پہنچنے کے لیے کنٹرول اینڈ کا بٹن پریس کرتا ہوں، اور یہاں پر میں آج کے جو ٹاپکس ہیں وہ لکھ لیتا ہوں۔ تو آج ہم دیکھیں گے وے آف ٹائپنگ، لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ، یعنی انگلش میں لکھنا اور اردو میں لکھنا۔ پھر اس کو ترتیب دینا۔ ترتیب کس حساب سے دی جاتی ہے، یعنی ڈیٹ کی ترتیب ہوتی ہے، ٹیکسٹ کی اور نمبر کی ترتیب ہوتی ہے۔ پھر ہم اپنے کمپیوٹر اردو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں، اردو میں ٹائپ کیسے کر سکتے ہیں، اردو کے فونٹ کس طرح انسٹال کر سکتے ہیں، اردو میں لسٹنگ کیسے بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے آج کے لیکچر کے ٹاپک ہیں۔ تو سب سے پہلے میں دیکھ لیتا ہوں وے آف ٹائپنگ۔ ابھی آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کو کھڑی لائن بلنک کر رہی ہے، اسے کرسر کہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں تو کرسر جو ہے وہ کیا ہے، کرسر لیفٹ سائڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا وے آف ٹائپنگ لیفٹ ٹو رائٹ ہے۔ اگر میں یہاں پر ٹائپ کرتا چلوں تو یہ کیا ٹائپ کر رہا ہے، لیفٹ ٹو رائٹ ٹائپ کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں وے آف ٹائپنگ۔ اگر اسی کو میں اردو میں لکھنا چاہتا ہوں تو پھر وہ وے آف ٹائپنگ چینج ہوگا رائٹ ٹو لیفٹ، یعنی دائیں سے بائیں جانب بڑھے گا۔ تو وے آف ٹائپنگ کو چینج کرنے کے لیے یہاں پر اوپر اگر پیراگراف کے گروپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دو بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس ٹولز ہے، لیفٹ ٹو رائٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن، اور دوسرے پہ اگر میں ماؤس لے کے جاتا ہوں تو یہ ہے رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر الائنمنٹ کے اندر جا کے اس کو یہاں پر کر دیتے ہیں۔ کرسر تو رائٹ سائڈ پہ آ گیا، میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں لرن لائن پرو، تو اب آپ دیکھیں یہ ابھی بھی لیفٹ ٹو رائٹ ٹائپ کر رہا ہے۔ تو اس کو چینج کرنے کے لیے میں کیا کروں گا، میں یہاں پر جا کے اس کو ڈائریکشن چینج کروں گا، رائٹ ٹو لیفٹ۔ اب رائٹ ٹو لیفٹ جب میں نے چینج کیا، اب میں اس کی الائنمنٹ چاہے رائٹ رکھوں یا لیفٹ رکھوں، یہ میری مرضی ہے۔ یہاں پر جا کے جب میں جو بھی ٹائپ کروں گا، اس طرح اردو میں اگر میں ٹائپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ رائٹ ٹو لیفٹ ٹائپ کر رہا ہے، لرن لائن پرو۔ تو اس طرح ہم وے آف ٹائپنگ چینج کر سکتے ہیں۔ پیراگراف کے گروپ کے اندر ہمارے پاس یہ دو ٹول ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ ڈائریکشن اور رائٹ ٹو لیفٹ ڈائریکشن۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر وے آف ٹائپنگ کو کہتے ہیں ڈائریکشن، ٹیکسٹ ڈائریکشن، لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ۔ اب ہم اگلی بات کر لیتے ہیں سارٹنگ۔ سارٹنگ کیا ہوتی ہے، ترتیب لگانا۔ جب بھی ہم ترتیب لگاتے ہیں کمپیوٹر کے اندر، سارٹنگ کرتے ہیں، تو جس کی سارٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیٹا جو ہے ہمارا، وہ ہمیشہ ہمیں 3 ٹائپ کے اندر ملے۔ کون سی 3 ٹائپ؟ یا تو وہ پھر جو ہے الفابیٹ ہوگا، یعنی اس میں A to Z ٹیکسٹ ہوگا۔ تو ٹیکسٹ کی جب بھی ہم ترتیب لگائیں گے، اس میں الفابیٹیکلی اس کو A to Z کر دے گا، یعنی جو پیراگراف ہمارا A سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو پہلے لے آئے گا، جو B سے سٹارٹ ہو رہا ہے اسے بعد میں لے آئے گا، اور جو Z سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو اینڈ پہ لے جائے گا۔ یہ ہے A to Z سارٹنگ۔ اسی طرح اگر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ نمبرنگ کے اندر ہے تو پھر کیا ہوگا، نمبر کیا ہوتا ہے، ہمیشہ نمبر کو ہم اس کا پیمانہ ہوتا ہے اسمالسٹ چھوٹا، اور لارجسٹ بڑا۔ تو جب نمبرز کی ہم ترتیب لگاتے ہیں تو اس میں ہمیشہ نمبر سارٹنگ میں ہمیشہ اسمالسٹ ٹو لارجسٹ یا پھر لارجسٹ ٹو اسمالسٹ، چھوٹے سے بڑا یا بڑے سے چھوٹا۔ اس کے علاوہ اگر ہم ترتیب لگانا چاہتے ہیں تو تیسری ٹائپ ڈیٹا کی ہو سکتی ہے ڈیٹ۔ تو ڈیٹ کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں پرانی تاریخ، نئی تاریخ، پرانا پچھلا مہینہ، نیا مہینہ، آنے والا سال، پچھلا سال۔ تو اس کو ہمیشہ ہم کہیں گے نیو ایس ٹو اولڈسٹ، نئے سے پرانا، یا پھر پرانے سے نیا، اولڈسٹ ٹو نیو ایسٹ۔ تو ڈیٹ سارٹنگ جب بھی ہم کریں گے اس کے لیے جو ٹرمنالوجی ہے وہ ہے نیوسٹ ٹو اولڈسٹ یا اولڈسٹ ٹو نیوسٹ۔ نمبر سارٹنگ جب بھی ہم کریں گے تو اسمالسٹ ٹو لارجسٹ، لارجسٹ ٹو اسمالسٹ، اور ٹیکسٹ سارٹنگ جب بھی ہم کریں گے وہ ہوگی A to Z یا پھر Z to A۔ اچھا، یہ جو میں نے یا کا لفظ یہاں پر استعمال کیا، یعنی A to Z اگر ہوگی تو اس سے کہتے ہیں ascending، اور اگر Z to A ہوگی تو اسے کیا کہیں گے، ascending اور descending۔ یہ دو ٹرمنالوجی ہے۔ ascending کہتے ہیں A to Z، یعنی ترتیب نزولی اور ترتیب سعودی، اس طرح کر کے کچھ اردو میں اسے کہتے ہیں۔
تو ascending کیا ہے A to Z، اسی طرح نمبر کے اندر ascending کیا ہے smallest to largest، اور اسی طرح ڈیٹ کے اندر ascending کیا ہے newest to oldest۔ descending کیا ہے Z to A، largest to smallest، oldest to newest۔ تو ترتیب جب بھی ہم ڈیٹا کی لگاتے ہیں، ڈیٹا ہمیشہ 3 ٹائپ میں ہوتا ہے، یا ٹیکسٹ ہوگا یا نمبر ہوگا یا ڈیٹ ہوگی، تو اس کو ہم یا ascending یا descending دونوں لحاظ سے اس کی ترتیب کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ جو ہے ڈیٹا ٹائپ کر لیتا ہوں، اسی لائن کو اٹھاتا ہوں، یہاں پر یہ پیراگراف ہے ایک، کنٹرول V کر کے میں اسے پیسٹ کرتا جاتا ہوں۔ پہلا لفظ میں چینج کر دیتا ہوں، یہاں پر میں لے آتا ہوں K، یہاں پر میں لے آتا ہوں M، اور یہاں پر میں لے آتا ہوں D، یا یہاں پر میں لے آتا ہوں Z۔ اب میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہاں سارٹنگ پیراگراف گروپ کے اندر ہمیں یہاں پر ایک ٹول ملے گا جسے کہتے ہیں سارٹنگ، یہ ہے سارٹنگ۔ اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو پہلی بات اس نے خود ڈیٹیکٹ کی کہ یہ پیراگرافس ہیں، دوسری بات بھی اس نے یہاں سے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ یہ کیا ہے ٹیکسٹ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو 2 آپشن ہیں، ascending اور descending۔ تو ascending کرتے ہیں پہلے، میں اسے اوکے کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ اوپر آ گیا، M اس کے نیچے اور Z سب سے نیچے چلا گیا۔ اسی طرح میں یہاں پر جا کے اگر descending کر دیتا ہوں تو Z اوپر چلا گیا، M اس کے بعد اور K اس کے نیچے۔ اسی طرح میں یہاں پر اگر ٹائپ کرتا ہوں 1 8 10 9 4 5 4 3 15 19 اور یہاں پر میں ٹائپ کر لیتا ہوں 11۔ تو یہ ایک نمبر ہے، ان نمبروں کو اگر میں ترتیب میں لانا چاہتا ہوں، ان کو میں سلیکٹ کروں گا، یہاں پر سارٹنگ کے اندر جاؤں گا تو یہاں پر دیکھیں پہلے ٹیکسٹ آ رہا تھا، اب نمبر آ رہا ہے، تو اس کو ascending کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں، تو اب آپ دیکھیں 1 3 4 4 5 اس طرح ترتیب میں آ گیا۔ اگر میں اسے descending کرتا ہوں تو یہ سب سے جو بڑا نمبر ہوگا لارجسٹ وہ اوپر چلا جائے گا، یعنی لارجسٹ ٹو اسمالسٹ ہو جائے گا، اور descending اگر ascending کرتا ہوں اسے میں تو پھر اسمالسٹ ٹو لارجسٹ، چھوٹے سے بڑے کی طرف بڑھے گا۔ اسی طرح اگر میں کوئی ڈیٹ ٹائپ کر لیتا ہوں، یہاں پر ڈیٹ کی ایک سیریز میں نے ٹائپ کر لی یہاں پر، اور اس کو میں یہاں پر چینج کرتا جاتا ہوں۔ یہ میں نے ایسے ہی رینڈم ڈیٹس جو ہے ان کو ٹائپ کیا ہے، ان کو اگر میں یہاں سے ترتیب لگانا چاہتا ہوں، سارٹنگ پہ کلک کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں یہاں پر ٹیکسٹ بھی نہیں آ رہا، یہاں پر کیا آ رہا ہے ڈیٹ، نہ نمبر آ رہا ہے نہ ٹیکسٹ آ رہا ہے، بلکہ کیا آ رہا ہے ڈیٹ۔ اس نے آٹو ڈیٹیکٹ کیا، ascending پہ کلک کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں، تو اب آپ دیکھیں 2019 20 22 23 اور 25 آ گیا۔ اسی طرح میں یہاں سے اس کو اگر descending کرتا ہوں تو یہ اب اس کے الٹے رخ، یعنی اب جو نئی ڈیٹ ہے نیوسٹ ٹو اولڈسٹ ہو گیا، پہلے جو میں کر رہا تھا ascending کے اندر تو وہاں پر اولڈسٹ ٹو نیوسٹ ہو گیا۔ تو اس طرح ہم اپنے ڈیٹا کو ترتیب لگا سکتے ہیں، سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر بھی ترتیب لگا سکتے ہیں، اور فردر مائکروسافٹ آفس کی جو ایپ ہیں ان کے اندر بھی ہم ترتیب لگا سکتے ہیں۔ اوورال کمپیوٹر کے کسی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اندر ہم اسی طرح سے ترتیب لگا سکتے ہیں۔ تو سارٹنگ کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ سارٹنگ ڈیٹا جو ہوتا ہے ہمیشہ 3 ٹائپ میں ہوتا ہے، یا ٹیکسٹ ہوگا، نمبر ہوگا، ڈیٹ ہوگا۔ تو ٹیکسٹ اگر ہوگا تو A to Z یا Z to A، نمبر اگر ہوگا تو اسمالسٹ ٹو لارجسٹ یا لارجسٹ ٹو اسمالسٹ، اور اگر ڈیٹ ہوگی تو نیوسٹ ٹو اولڈسٹ یا پھر اولڈسٹ ٹو نیوسٹ۔ ascending اور descending کے آرڈر میں ہم انہیں جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ایڈ اردو، کہ ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر اردو انیبل کیسے کر سکتے ہیں، اردو کو ٹائپ کیسے کر سکتے ہیں، اردو لینگویج کا فیچر کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر جو ونڈو بٹن ہے، ونڈو بٹن کو پریس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیٹنگ کا ایک بٹن ہے، دین سیٹنگز، اور اس کے بعد آپ نے سیٹنگ کو پریس کرنا ہے۔ سیٹنگ کو پریس کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہے ٹائم اینڈ لینگویج، اس کو پریس کرنا ہے۔ ٹائم اینڈ لینگویج کو پریس کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لینگویج کا ایک ٹیب، تو پھر ہم لینگویج کے ٹیب کو پریس کریں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ایڈ اے لینگویج، اس کو پریس کریں گے۔ ایڈ اے لینگویج پہ پریس کرنے سے یہ ساری زبانیں میرے سامنے آ گئی۔ یہاں پر میں جو بھی لینگویج ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو میں سرچ کر لوں، مثلا میں یہاں پر لکھتا ہوں اردو۔ اب آپ دیکھیں اردو پاکستان یہاں پر ڈل آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اردو پاکستان آلریڈی ایڈ ہے، تو میں اردو انڈیا فی الحال ایڈ کر لیتا ہوں۔ نیکسٹ انسٹال لینگویج پیک، انسٹال کر دیتا ہوں۔
اب آپ دیکھیں یہاں پر اردو انڈیا یہاں پر آ چکی. سرچ لینگویج یو وانٹ ٹو ایڈ دین کلک آن انسٹال بٹن. تو اس طرح ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر اردو ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، ایڈ ہونے کے بعد اس اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے ٹاپ پر ہے انگلش، اس کے نیچے ہے اردو، اس کے نیچے پھر اردو انڈیا. اب میں جو سب سے ٹاپ پر لینگویج رکھوں گا وہ میری ڈیفالٹ لینگویج ہوگی. یعنی اگر میں کوئی زبان کمپیوٹر کی چینج نہیں کرتا تو وہ اس کے اندر ٹائپ کرے گا جو سب سے ٹاپ پر. جو سیکنڈ ہے وہ مجھے چینج کرنے پر سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ ملے گی. اگر میں سیکنڈ والی کو ڈیفالٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو ایرو کے نشان ہیں ان کی مدد سے میں اس کو اوپر کر دوں تو اب میرا کمپیوٹر جب آن ہوگا میں کوئی لینگویج بھی سلیکٹ نہیں کرتا تو وہ اردو ٹائپ کرے گا. اور اگر اس کو میں نیچے لے آتا ہوں تو اب میرا کمپیوٹر جب بھی آن ہوگا وہ انگلش ٹائپ کرے گا. یعنی جو پہلے لینگویج ہوگی وہ ڈیفالٹ لینگویج ہوگی، دوسری لینگویج آپشنل ہے، تیسری لینگویج بھی آپشنل. اس کو ختم کرنے کے لیے میں اسی طرح ریموو کا بٹن پریس کروں گا تو یہ ختم ہو. تو یہ یہاں پر اب دیکھیں دو ایکٹیو لینگویج جو ہیں وہ میرے کمپیوٹر میں ہے، ایک انگلش اور دوسری اردو. اب اس کو سوئچ کیسے کرنا ہے؟ ہاؤ ٹو سوئچ ٹائپنگ لینگویج. تو آپ نے اپنے کی بورڈ پہ جو ونڈو کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا ہے اور اسپیس بار کے بٹن پریس کرنا ہے. تو اس طرح جو آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ، تو اب یہ دیکھیں اردو سلیکٹ ہو گیا. اب میں اگر ٹائپ کرتا ہوں تو یہ اردو میں ٹائپ. اسی طرح ونڈو اور اسپیس بار کو دوبارہ پریس کرنے سے جو دوسری لینگویج ہے اس پہ چلا جائے گا. اب اگر میں کچھ ٹائپ کرتا ہوں تو یہ انگلش میں ٹائپ کریں. تو یہ ہے کہ کمپیوٹر میں ہم اردو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو سوئچ کیسے کر سکتے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اردو کے اندر ہم ٹائپنگ ہمیں پتہ نہیں کون سا لفظ کہاں پر ہے تو ہم اس کو کس طرح جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو اردو کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ نے یہاں سرچ بار پہ یہاں پر لکھنا ہے آن سکرین. تو جیسے ہی آپ آن سکرین لکھیں گے تو یہاں پر آ جائے گا آن سکرین کی بورڈ. اس کو آن کر لیتے ہیں، یہاں پر میں سامنے رکھ لیتا ہوں. اب میں یہاں پر آتا ہوں، ونڈو اسپیس بار کا بٹن پریس کرتا ہوں، میری لینگویج اردو ہو گئی. یہاں سے میں اس کا وے آف ٹائپنگ بھی چینج کر لیتا ہوں اور یہ یہاں پر آ گئی. میرا کی بورڈ میرے سامنے ہے. اب مجھے جو بھی ٹائپ کرنا ہے یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کون سا حرف کس کی بورڈ کس بٹن کے اوپر ہے. تو میں یہاں سے اس کو دیکھ کے ٹائپ کر سکتا ہوں. تو میں نے یہاں پر ٹائپ کیا لرن لائن پرو. آپ اس کو یہاں سے بھی ٹائپ کر سکتے ہیں، یہاں پر کلک کر کے بھی، اس طرح بھی. لیکن میں آپ کو ہمیشہ یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کو کی بورڈ سے ہی پریکٹس کریں تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے، آپ میں اردو میں بھی ٹائپ کر سکیں. تو ونڈو کا بٹن پلس اسپیس بار، ونڈو پلس اسپیس بار سے آپ کی جو لینگویج ہے وہ سوئچ ہو جائے گی. اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو ہم نے ٹیبل بنایا تھا، اسی طرح کا ٹیبل اگر ہم اردو میں بنانا چاہتے ہیں تو بالکل وہی وے ہے. جسٹ آپ نے یہاں پر جا کے اس کا اپنی لینگویج چینج کرنی ہے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں نمبر شمار، ٹیب پریس کرتا ہوں، یہ دیکھیں آگے چلا گیا. یہاں پر میں لکھتا ہوں نام، ٹیب پریس کرتا ہوں، آگے چلا گیا. یہاں پر میں لکھتا ہوں کلاس، ٹیب پریس کرتا ہوں، یہاں پر میں اسی طرح حاصل کردہ نمبر، اسی طرح یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹوٹل نمبر. تو اب ان کا انڈینٹ بھی، ان کا ٹیب بھی اسی طرح میں سیٹ کر سکتا ہوں. یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا آگے لے جاؤں یا یہاں پر رکھوں، کلاس کو تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں، حاصل کردہ نمبر کو مزید آگے لے جاتا ہوں، ٹوٹل نمبر کو میں تھوڑا سا اور آگے لے جاتا ہوں. یہ میری لسٹ جو ہے اردو کے اندر تیار ہو جائے گی. اسی طرح میں بولٹ لسٹنگ کو اگر اردو میں لانا چاہتا ہوں، یہ ہماری بولٹ لسٹنگ تھی، اس کو اردو میں لانا چاہتا ہوں. اس کو میں سلیکٹ کروں گا، سلیکٹ کرنے کے بعد وے آف ٹائپنگ کو چینج کروں گا. یہاں پر جا کر میں اب اردو کے جو نمبر ہے اس کو ڈیفائن کر لوں گا اور یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں یہ اردو کے اندر میری لسٹ جو ہے وہ بن چکی ہے. اس کو میں یہاں پر اردو ٹائپ کر سکتا ہوں. تو آج کے لیے اتنا ہی. آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سارٹنگ ہوتی ہے، سارٹنگ کے کون سے وے ہوتے ہیں، ڈاٹا کس ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹیکسٹ ہوتا ہے، نمبر ہوتا ہے، ڈیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ونڈو کے اندر ہم لینگویج کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو سوئچ کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر اپنی نمبر لسٹنگ یا بولٹ لسٹنگ یا سمپل لسٹنگ یا پھر ملٹی لیول لسٹنگ کو کس طرح ہم اردو کے اندر اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.